السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج لے کر حاضر ہوئے ہیں سبق آموز کہانیاں، اور ہماری آج کی کہانی ہے عقل مند کسان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے اور بارش کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ کسان ایک پرانے کنویں سے پانی بھر بھر کر لاتا اور اپنے کھیت سیراب کرتا۔ ایک ایسی ہی تپتی دھوپ میں کسان کھیت کو سیراب کرنے کے بعد تھک کر دیوار کے سائے میں بیٹھا ہی تھا کہ اسے دیوار کے پیچھے سرگوشی کی آواز آئی۔ کسان بڑا حیران، اتنی تپش میں کون ہے جسے ایسی باتیں سوجھی ہیں جو چھپ چھپ کر رہا ہے۔ کسان نے سرگوشی کی جانب کان لگائے تو معلوم ہوا یہ تو کسی دوسری بستی کے چور ہیں جو کسان کے ہی گھر میں رات چوری کا پروگرام ترتیب دے رہے ہیں۔ کسان چوکنا ہو گیا اور چور کو سبق سکھانے کے لیے رات کا انتظار کرنے لگا۔ جب کسان نے محسوس کیا کہ چور گھر کی دیوار سے لگے کھڑے ہیں اور کسان کے سونے کا انتظار کر رہے ہیں، کسان نے زور سے اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا، اے نیک بخت، کچھ سنا تم نے؟ ہمارے پڑوس کے کسان کے یہاں کل چوری ہوئی ہے۔ سونے سے بھرا صندوق چور اٹھا لے گئے۔ ہمیں بھی صندوق کی حفاظت کے لیے صندوق چھپانا ہوگا۔ لاؤ ذرا سونے کی اینٹیں ہم صندوق میں بھرتے ہیں اور پھر اسے کنویں میں چھپا دیتے ہیں۔ کسان اور اس کی بیوی نے بڑے پتھر صندوق میں بھرے اور صندوق کنویں میں پھینک دیا۔ چور دیوار کے پیچھے چھپ کر کسان اور اس کی بیگم کی ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ کسان کے چراغ بجھانے پر جب اندھیرا ہوا تو چور سمجھے کسان سو گیا اور پھر کنویں کی جانب دوڑ لگائی۔ کنواں پانی سے بھرا ہوا تھا۔ دونوں چور رات بھر پانی کھینچتے رہے اور کسان کا کھیت سیراب کرتے رہے۔ پھر جب صندوق لینے نیچے کنویں میں اترے تو کسان اور اس کی بیوی نے کنویں کو اوپر سے لکڑی کا تختہ ڈال کر بند کر دیا۔ دونوں چور رات بھر کنویں میں قید رہے۔ سورج نکلتے ہی کسان نے سارے گاؤں کو اکٹھا کیا۔ سب نے چور کو اچھی طرح پہچان لیا اور خوب درگت بنائی۔ کسان کی حکمت سے نہ صرف کھیت پانی سے سیراب ہو گئے بلکہ چور بھی پکڑے گئے۔ جی ساتھیو، الحمدللہ امید کرتے ہوں انشاءاللہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی آنے والی نئی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔